السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ ناس کی تلاوت اور اس کے ساتھ مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں۔ رب زدنی علما، اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ چلیے اب اس کو تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہت پیارا سورہ ہے۔ یہ سورہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ جی یہ سورہ، اس کی فضیلت گزشتہ سورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ ناس پڑھتے رہے، اور جس سے وہ زہر کا اثر چلا گیا۔ جی چلیے اب یہاں پر ہے قل، آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ یہ سورت دیکھیے مکی ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ شروعات میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، وہ لوگوں کو کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، یعنی برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آ گیا۔ اسی لیے اس کی بہت فضیلت ہے۔ سورہ ناس، سورہ فلق، اس کو رات میں سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے پھونک لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، قل کے تمام سوروں کو اپنے ہاتھ پر پڑھ کے پھونک کر اس کو اپنے جسم پہ پھیرا لیتے تھے۔ تو ہم کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور بربی، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں رب، پروردگار، اس کی میننگ ہے پالنے والا، خالق، مالک۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ابتدا سے ہی، جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اس کی تدبیر وہ اصلاح کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پوری کائنات پر اس کی بادشاہت ہے۔ وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود، چنانچہ اسی کی ہم کو عبادت کرنا ہے۔ چلیے اب دوسری آیت لیتے ہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ملک الناس کے، یعنی لوگوں کے، یعنی تمام لوگوں کا، ملک یعنی بادشاہ، الناس لوگ، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ ہے وہ، یعنی تمام لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آسمانوں کے چابیاں، زمین کے خزانوں کے چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، تمام دنیا کا بادشاہ ہے وہ۔ اب دوسری آیت یہ ہے الہ الناس، الہ کی میننگ معبود ہے، الناس لوگوں کا، تمام لوگوں کا معبود یعنی الہ ہے وہ، معبود یعنی اللہ ہے، پالنے والا ہے، تدبر کر کے ساری دنیا کو وہ بنا دیا ہے۔ تو یہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر
شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا، بھاگ جاتا، وہ پہلے تو آتا، نماز پڑھتے ہی اللہ اکبر بولتے ہی بھاگ جاتا، پھر آ کے وسوسہ دلاتے رہتا ہے۔ تو اب یہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والا، شر سے وسوسہ ڈالنے والا چھپ چھپ کر حملہ کر کے بھاگ جاتا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ وسواس ڈالتے رہتا ہے، انسان کو بہکاتے رہتا ہے، اور مخفی آواز کو کہتی ہوں، اس کو وسوسہ اس کو کہتے ہیں مخفی آواز کو۔ شیطان بھی نہایت ہی غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ خناس، کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی، وہ ایسا ہے، الذی یوسوس، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، فی، میں، صدور الناس، صدر کی جمع ہے کہ صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایسا ہے وہ وسوسہ ڈال کر، وسوسہ ڈالنے والے کی دو قسمیں ہیں شیطان، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ علاوہ سے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات فرمائی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا، یعنی میرا کہا مانتے رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث کا مفہوم دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف فرما رہے تھے، تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، تو رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں دو انصاری بھی صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا کہ میری یہ اہلیہ ہے صفیہ بنت حیی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہم کیا بدگمانی ہو سکتی ہے آپ کے بارے میں؟ تو آپ نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان اس کے رگوں میں، ہر انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں شبہ نہ ڈال دے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو وسوسہ ڈالتا ہے، الذی، وہی ہے، یوسوس، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ من الجنت والناس، وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو یہ اس سے ہم کو جنات اور یہ بھی شکل میں آتا ہے، جنوں کے شکل میں بھی آتا ہے، انسان کی شکل میں بھی آتا ہے۔ اللہ سے گزارش ہے کہ اس کے بھٹکاوے سے، اس کے وسوسے سے ہم کو محفوظ رکھے۔ چلیے چلتی ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔